جھوٹ، قتل، غیبت، شرک، اس طرح کے اور بھی بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے دیکھیے گناہان کبیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر گناہ کبیرہ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جھوٹ جیسے گناہ کے بارے میں جانا تھا۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جھوٹ کے مختلف درجات کے بارے میں جانیں گے۔ جھوٹ کے مختلف درجات۔ اگرچہ شہید ثانی علیہ الرحمہ کی طرح مجتہدین کا ایک گروہ جھوٹ کو خواہ وہ کیسا ہی ہو مطلق طور پر گناہ کبیرہ قرار دیتا ہے، لیکن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ کے مختلف درجات ہیں۔ ان میں سے بعض یقیناً کبیرہ ہیں، بعض جھوٹ سب سے بڑے گناہ کبیرہ ہیں، اور بعض جھوٹ البتہ ایسے بھی ہیں جن کے گناہ کبیرہ ہونے میں شک ہے۔ اب ہم جھوٹ کے مختلف درجات ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ، رسول اور امام کے خلاف جھوٹ۔ بدترین قسم کا جھوٹ خدا، رسول اور امام کے خلاف جھوٹ بولنا ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور جھوٹ موٹ جو کچھ بھی تمہاری زبان پر آئے نہ کہہ بیٹھا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح تو تم خدا پر جھوٹ بہتان باندھو گے۔ بے شک جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ دنیا میں فائدہ تو ذرا سا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، الکذب علی اللہ وعلی رسولہ من الکبائر، خدا پر اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو نعمان سے فرمایا تھا، ہم پر ایک جھوٹ بھی مت باندھو، کیونکہ اس طرح جھوٹ تمہیں اسلام جیسے خاص دین سے خارج کر دے گا۔ یعنی اماموں پر ایک جھوٹ بھی باندھنے سے ایمان کا نور دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جھوٹ اتنا شدید ہے کہ اگر جان بوجھ کر روزے کی حالت میں باندھا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جھوٹ خواہ کیسا بھی ہو اور کسی انداز میں ہو تو حرام ہے۔ جس طرح جھوٹ زبان سے کہنا حرام ہے، اسی طرح جھوٹ قلم سے لکھنا بھی حرام ہے، بلکہ ایسا اشارہ انگلی یا سر وغیرہ سے کرنا بھی حرام ہے جو جھوٹا ہو۔ مثلا نماز نہ پڑھنے والے سے کوئی پوچھے کہ کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے، تو اگر وہ سر سے ہاں کا اشارہ کرے تو یہ بھی جھوٹ اور گناہ ہے۔ اسی طرح یہ جانتے ہوئے کہ دوسرا آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کے جھوٹ کو مزید پھیلانا اور اس کی تائید کرنا حرام ہے۔ آیات و احادیث کو اپنے مطلب میں ڈھال لینا۔ خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین کے خلاف جھوٹ باندھنے کے معنی یہ ہے کہ آدمی کسی بات کی جھوٹی نسبت ان حضرات میں سے کسی کو دے۔ مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات نہیں کہی ہو، یہ جانتے بوجھتے بھی یہ کہے کہ یہ پیغمبر نے فرمایا ہے، یا یہ جانتے ہوئے بھی کہ عربی کا فلاں جملہ آیت نہیں ہے، یہ کہہ دے کہ یہ آیت قرآنی ہے۔ اسی طرح آیات و احادیث کے حقیقی معنوں یا ظاہری معنوں کے برخلاف کوئی معنی اپنے مطلب کے مطابق کرنا بھی حرام ہے، یا غلط ترجمہ کرے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اسی لیے منبر پر تقریر کرنا یا کہیں اور آیات و روایات کا ترجمہ کرنا، ان کی تشریح کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک موقع ہوتا ہے اور کافی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مقرر عربی قواعد مکمل طور سے پڑھا ہوا نہ ہو اور اسے آیات و روایات کی ظاہری مطالب سمجھ نہ آتا ہو تو وہ خدا اور رسول پر جھوٹ باندھنے سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے مقرروں کو چاہیے کہ وہ کافی احتیاط کریں اور آیات کا وہی معنی بتائیں جو واضح اور ظاہر ہو۔ خاص طور پر متشابہ آیتوں کے ترجمے و تشریح سے پرہیز کریں۔ خدا کے خلاف جھوٹ کا ایک مقام۔ خدا پر جھوٹ باندھنے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی جھوٹی بات کو سچ ظاہر کرنے کے لیے کہے کہ خدا شاہد ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یا یہ کہے کہ خدا جانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قال علم اللہ ما لا يعلم اهتز له العرش اعظاما للہ عز وجل
جو شخص کہے کہ خدا جانتا ہے حالانکہ خدا اس کے برخلاف جانتا ہو تو خدا کی عظمت اور اس کا جلال دیکھ کر عرش کانپ اٹھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قال العبد علم اللہ وکان کاذبا قال اللہ تعالی، جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ خدا جانتا ہے حالانکہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہو تو خدا تعالیٰ اس سے کہتا ہے اما وجدت احدا تکذب علیہ غیری، یعنی تمہیں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جس پر تم جھوٹ باندھ سکو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جب بندہ کسی جھوٹ بات پر خدا کو گواہ بناتا ہے تو خداوند عالم اس سے فرماتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کمزور اور کوئی نہیں ملا جو اس جھوٹ پر تمہارا گواہ بن سکے۔ پیغمبر و امام کے خلاف جھوٹ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ آدمی اپنی جانب سے کوئی حدیث گڑھے اور ان سے منسوب کر دے، اسی طرح کوئی جعلی حدیث جانتے ہوئے صحیح حدیث قرار دے دے۔ البتہ اگر قرائن میں موجود ہو کہ حدیث صحیح ہو تو اسے معصوم سے نسبت دی جا سکتی ہے اور نقل کیا جا سکتا ہے۔ روایات کو سند کے ساتھ نقل کریں۔ البتہ کتابوں میں ایسی بہت حدیثیں ملتی ہیں جن کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہیں یا جعلی۔ اگر ایسی حدیثیں بیان کرنی ہو تو کتاب کا یا راوی کا حوالہ دے کر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ نقل کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ حدیث میں ضروریات دین کے برخلاف کوئی بات نہ ہو۔ اگر ضروریات دین کے خلاف بات ہو تو حدیث یقیناً جعلی ہوگی۔ اسی طرح امام اور معصوم علیہ السلام کی توہین کا اس میں کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو عقل سلیم تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ صرف ایسی ہی کتابوں سے آدمی احادیث نقل کرے جو معتبر ہوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ولا تحدث الا عن ثقة فتكون كذابا والكذب ذل، اور کسی معتبر آدمی کے سوا کسی اور سے حدیث نقل مت کرو ورنہ تم بہت بڑا جھوٹ کہہ بیٹھو گے، اور جھوٹ خدا اور مخلوق خدا کے سامنے ذلت کا باعث ہی ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حارث ہمدانی کو جو خط لکھا تھا اس میں یہ نصیحت بھی فرمائی تھی کہ وَلَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَمِعْتَ فَكَفَى بِذَلِكَ كِذْبًا، ہر سنی سنائی بات لوگوں سے نہیں کہہ دیا کرو، جھوٹ بولنے کے سلسلے میں یہی کافی ہے۔ اسی طرح حدیث کو من و ان نقل کرنا چاہیے، نہ ایک لفظ اپنی طرف سے بڑھانا چاہیے اور نہ ایک لفظ کم کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی لفظ بدلنا بھی نہیں چاہیے ورنہ ان تمام صورتوں میں معصومین پر بہتان ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قال علی ما لم قل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ سے ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہ کہی ہو تو وہ جہنم میں بیٹھے گا۔ آغا نوری کی کتاب دار السلام میں لکھا ہے کہ ایک شخص عالم باعمل کتاب مقامے کے مصنف آغا محمد علی کے پاس کرمانشاہ میں پہنچا۔ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے دانتوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا گوشت نوچ رہا ہوں، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آغا محمد علی کچھ دیر سر جھکائے فکر مند بیٹھے رہے اور پھر فرمایا شاید آپ مجلس پڑھتے ہیں اور ذکر مصائب کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا تو یہ سلسلہ ترک کر دیجیے یا معتبر کتابوں سے نقل کرتے ہوئے پڑھیے۔ کتاب شفاء الصدور میں لکھا ہے کہ آیت اللہ الحاج محمد ابراہیم کلباسی کے حضور ایک عالم مجلس پڑھ رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یا زینب یا زینب۔ یہ سن کر آیت اللہ کلباسی نے بآواز بلند فرمایا خدا تیرا منہ توڑ دے۔ امام نے یا زینب 2 مرتبہ نہیں فرمایا تھا بلکہ 1 مرتبہ فرمایا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة المنتهى